بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مس عذرا علی، اردو لیکچرر، سرنا اسکول اینڈ ڈگری کالج علی آباد ہنزا۔ کیا حال ہے بچے، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، موجودہ حالات کے پیش نظر ایک نئے طریقۂ تدریس کے تحت آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید ہے کہ آپ بھی استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا موضوع جماعت دہم سے تعلق رکھتا ہے۔ جماعت دہم حصہ شاعری نظم حمد باری تعالیٰ، جس کے شاعر حفیظ جلاندری۔ آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ اشعار کی تشریح سمجھنے سے قبل ہم اس شاعر کا مختصراً تعارف اور خلاصہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حفیظ جلاندری کا اصل نام محمد حفیظ اور حفیظ تخلص تھا۔ جلندھر میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی۔ گھریلو حالات سازگار نہ تھے، اس لیے تعلیم ادھوری رہ گئی۔ شعر و شاعری کا فطری ذوق رکھتے تھے، چنانچہ بچپن ہی میں شعر کہنے لگے۔ مولانا غلام قادر گرامی کی شاگردی اختیار کی، مختلف ادبی پرچوں میں لکھتے رہے۔ مشاعروں نے انہیں شہرت دی، مختلف سرکاری محکموں سے بھی وابستہ رہے۔ 1947 عیسوی میں پاکستان چلے آئے۔ 1982 عیسوی میں لاہور میں فوت ہوئے۔ ان کا مزار اقبال پارک میں مینار پاکستان کے قریب واقع ہے۔ حفیظ جلاندری کے کلام کی نمایاں خصوصیات زبان کی صفائی، سادگی، سوز و گداز یعنی دلوں پر اثر کرنے والی شاعری اور موسیقیت، ترنم ان کے کلام کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ پاکستان کا قومی ترانہ ان کی ایک باعث فخر تخلیق ہے۔ انہوں نے دیگر بہت سی قومی نظمیں بھی لکھی ہیں۔ حفیظ جلاندر ایک قادر الکلام شاعر تھے۔ انہوں نے مختلف اصناف سخن، مثنوی، گیت، غزل اور نظم وغیرہ میں طبع آزمائی کی۔ شاہنامہ اسلام ان کی ایک قابل قدر تخلیق ہے۔ یہ اردو کی قومی، ملی اور رزمیہ شاعری میں عمدہ اضافہ ہے۔ ان کی چند تصانیف یہ ہیں: طلخابہ شیرین، سوز و ساز، حفیظ کے گیت، حفیظ کی نظمیں اور چونٹی نامہ۔ عزیز طلباء، آج ہم حمدیہ اشعار کو سمجھنے سے قبل اس نظم کے حوالے سے مختصراً خلاصہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ خلاصہ یوں ہے: پیارے بچوں، جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنانے کا ارادہ ظاہر کیا تو ایک ہی لفظ کے ذریعے اس دنیا کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں گہما گہمی پیدا کی۔ دنیا میں ہر طرف مختلف سرگرمیوں اور ہنگاموں کی آوازیں ہیں۔ اس دنیا اور آسمان کا سارا نظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ سورج، چاند، ستارے اپنے مقررہ وقت پر اپنے سفر پر رواں دواں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ ہستی ہے جو اپنی تمام مخلوق کو رزق عطا کرتا ہے۔ زمین پر موسموں کا بدل بدل کر آنا جانا، ہر چیز کی فراوانی اور ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے انسان کو نیک فطرت پر پیدا کیا اور حضرت محمد کے نام پر قربان ہونے کا جذبہ دلوں میں رکھا۔ پیارے بچوں، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ امید ہے کہ آپ اسے بھرپور استفادہ حاصل کریں گے۔ اللہ حافظ۔